الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم تمام تر تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات ببرکات کے لیے اور بے حد بے شمار لامحدود درود و سلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم اللہ کے پیارے امت کے سہارے مدینے کے جھومر تاجدار ختم نبوت حضور سیدنا و سندنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میری بیٹی کا ہو گیا انتقال اور میں چاہتی ہوں کوئی ایسا وظیفہ دیں کہ میں خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھوں کہ وہ قبر میں کس حال میں ہے. اور یہ حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ مردے کو خواب میں جس حال میں دیکھا جائے مردہ قبر میں بھی اس حال میں ہوتا ہے. یہ حدیث ہے. اگر آپ مردے کو خوشی کی حالت میں دیکھ رہے ہیں مطلب مردہ خوش ہے, اچھا فیصلہ ہوا اس کا. اور اگر غم کی حالت میں دیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے صالح ثواب کریں, اس کے لیے دعائیں کریں. تو حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھ سے کہا کہ یہ وظیفہ نہ لو, نہ دیکھو اپنی بیٹی کو خواب, بس اس کے لیے دعا کرو. لیکن ماں تو پھر ماں ہے. اس نے کہا نہیں, مجھے اپنی بیٹی کو دیکھنا ہے وہ قبر میں کس حال میں ہے. تو پھر انہوں نے ایک وظیفہ دیا. ماں نے جا کے وظیفہ کیا عشاء کے بعد اور بیٹی نظر آ گئی خواب میں. بیٹی اس طرح سے نظر آئی کہ وہ قبر میں چلا رہی ہے, رو رہی ہے, پکارتی ہے, کوئی اس کی پکار سننے والا نہیں ہے. ماں کا کلیجہ دہل گیا. بیٹی کی قبر آگ کا انگارہ بنی ہوئی ہے. دوڑتے ہوئے فجر میں پہنچی حسن بصری کے دربار میں. کہا ہے حسن بصری, کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے اپنی بیٹی کو بڑے برے حال میں دیکھا ہے. وہ چلاتی ہے, وہ بلکتی ہے, وہ روتی ہے, اس کو کوئی سننے والا نہیں ہے. اس کی قبر جہنم کا ایندھن اور آگ کا انگارہ بنی ہوئی ہے. کیا کروں؟ تو حسن بصری نے کہا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کوئی وظیفہ نہ کرو, تم اب دعا کرو. تو وہ ماں جاتی ہے, دعائیں کرنے لگتی ہے. چند دن گزرتے ہیں. حسن بصری اپنے وقت کے بہت بڑے عالم, بہت بڑے محدث, مفتی, مفکر, مدقق, محقق. آپ کے خواب میں آپ نے دیکھا کیا آپ سوتے ہیں تو ایک شہزادی نظر آتی ہے, جنت کا منظر ہے, تخت لگا ہوا ہے اور وہ شہزادی آ کر اپنے اس تخت پہ براجمان ہو جاتی ہے, بیٹھ جاتی ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواب میں اسے دیکھ رہے ہیں, پہچان میں نہیں آتی. تو شہزادی نے پلٹ کے پوچھا اے حسن بصری کیا آپ مجھے پہچانے نہیں؟ تو حسن بصری نے کہا نہیں شہزادی, تم کون ہو, میں تمہیں نہیں پہچانا. کہا میں وہی ہوں جس کی ماں کچھ روز پہلے آپ کے پاس آئی تھی. حسن بصری حیران, ششدر اور تعجب خیز لہجے میں پوچھنے لگے اے اللہ کی بندی, اے خدا کی بندی, چند روز تو تیری قبر جہنم کا انگارہ اور ایندھن بنی ہوئی تھی, تو چلا رہی تھی, تو بلک رہی تھی, تو عذاب میں مبتلا تھی. آج چند روز بعد جب میں تجھے خواب میں دیکھ رہا ہوں تو شہزادی کے طور پہ تخت پہ براجمان ہے, تیرے آگے پیچھے حور و غلمان ہے, یہ جنت کا حسین منظر تیرے دل کو خوش کرتا ہے, یہ کیسے ہوا؟ تو وہ کہنے لگی صرف میں ہی نہیں, ہمارے قبرستان میں کئی قبروں پہ عذاب میں مبتلا تھے, ہم سب چلاتے تھے اور آگ کا انگارہ ہماری قبریں بنی ہوئی تھی. لیکن کچھ ایسا ہوا کہ ہمارے قبرستان کے قریب میں سے ایک جوان کا گزر ہوا اور اس نے میرے نبی کی ذات پہ ایک بار درود پڑھا اور اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ ہاتھ اٹھا کے لمبی لمبی دعائیں کرتا. اس نے کہا مالک جو ایک بار میں نے درود
جو شب و روز اپنے ماں باپ کو، اپنے مرحومین کو قرآن و حدیث بخشتے ہوں، اصال ثواب کرتے ہوں، ان کی قبر پہ جنت کا کیا عالم ہوگا، کتنی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی۔ تو اپنے والدین کے لیے، اپنے دادا دادی کے لیے، مرحومین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اصال ثواب کرے بندہ، شب و روز ان کے لیے دعائیں کیا کرے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور درود کی برکت حضرت امام غزالی حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے اپنی کتاب میں تصنیف کیا، لکھا ہے۔ تو امام غزالی نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے شیطان آیا اور شیطان نے کہا کہ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں بتاؤ۔ اس نے کہا انسان پہ دو وقت، دو کیفیت ایسی آتی ہے کہ انسان میرے ہاتھ میں ایسے ہوتا ہے، بہت غور سے سنیے گا جملہ، انسان میرے ہاتھ میں ایسے ہوتا ہے جیسے بچے کے ہاتھ میں گیند ہوتی ہے، بال ہوتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب بچے کے ہاتھ میں بال دے دی جائے تو بچے کے اختیار میں کیا کچھ نہیں ہوتا، بال کو چاہے یہاں پھینکے یا وہاں پھینکے، چاہے زمین پہ مارے یا ہوا میں اچھالے، بال اس سے پلٹ کے نہیں پوچھے گی کہ تم نے مجھے زمین پہ کیوں مارا ہے کہ ہوا میں کیوں اچھالا، تم نے مجھے دائیں بائیں آگے پیچھے کیوں پھینکا ہے، بال اس سے نہیں پوچھ سکتی۔ وہ گیند، وہ بال، وہ بے بس ہوتی ہے، وہ لاچار ہوتی ہے۔ شیطان نے ایگزامپل جو دی ہے وہ مثال سنے آپ، شیطان نے کہا کہ جیسے بچے کے ہاتھ میں گیند ہوتی ہے، بال ہوتی ہے نا، اس طرح سے وہ انسان میرے ہاتھ میں آ جاتا ہے، میں جو چاہے اس سے کرواؤں وہ کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ انٹرسٹ لیا، اتنی اہم بات یہ بتا رہا ہے، پتہ نہیں پھر ہاتھ لگے نہ لگے۔ کہا بتاؤ وہ دو کیفیت کون سی ہے کہ جب انسان پہ وہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو تم اتنا غالب ہو جاتے ہو انسان پہ کہ تمہارے لیے انسان گیند کی طرح ہو جاتا ہے، جو چاہے اس سے کرواؤ۔ کہا ہاں جو چاہوں اس سے کرواتا ہوں۔ کہا بتاؤ کون سی کیفیت ہے؟ تو اس نے کہا کہ دو کیفیت، پہلی کیفیت انسان پہ جو آتی ہے وہ ہے غصہ، جب انسان غصے میں ہوتا ہے۔ شیطان کہہ رہا ہے جب انسان غصے میں ہوتا ہے، میرے ہاتھ میں ایسے ہوتا ہے جیسے گیند ہو، پھر میں اس سے جو چاہے کرواتا ہوں۔ پھر انسان جب غصے میں ہوتا ہے بہت سارے فیصلے ایسے بھی کر جاتا ہے کہ بعد میں سوائے پچھتانے کے کچھ نہیں رہتا، یہ میں نے کیا کر دیا۔ غصے میں زبان سے نکلے ہر جملے پر پچھتانا پڑتا ہے کہ یہ میں کیا بدتمیزی کر گیا، یہ میں نے کیا بے حدگی کر دی، یہ جملہ تو مجھے ڈیزرو ہی نہیں کرتا تھا، میں کیسے اپنی زبان سے نکال سکتا ہوں۔ لیکن غصے میں انسان کہہ گیا جو زندگی میں کبھی بات نہیں کی ہو زبان سے، وہ غصے میں کہہ گیا۔ کیوں کہہ گیا بھائی؟ کیونکہ تم شیطان کے ہاتھ میں ایسے تھے جیسے گیند، جیسے بال، شیطان تم سے کھیل گیا۔ اب کمال کی بات یہ ہے کہ انسان کو نہ پتہ ہو تو چلو وہ برگلائے نہ آ گیا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں گیند جیسا اس کے ہاتھ میں آ گیا، لیکن آج تو پتہ بھی لگ گیا، شیطان بتا رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ راز کی بات یہ ہے کہ انسان میرے ہاتھ میں بال کی طرح، گیند کی طرح ہوتا ہے کہ جب وہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو مجھے اور آپ کو چاہیے جب ہم غصے کی حالت میں ہوں تو شیطان کو اپنے ہاتھ، شیطانوں کے ہاتھ میں اپنے آپ کو بال بنا کے نہ دے دیں کہ چاہے تم جیسے چاہو ہم سے کھیلو، جو گناہ چاہو کرواؤ، جو ہماری زبان سے نکلوانا چاہو نکلواؤ۔ نہیں، تھوڑا سا ضبط کرنا سیکھیں غصے میں، فوراً یاد کر لیں کہ شیطان اب حاوی ہے، اب شیطان کا کام ہے غصے میں آ گیا، اب آگے شیطان کرے گا جو کرے۔ اس لیے غصہ کرنا حرام نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جملہ لوگ جملہ تن کہہ دیتے ہیں کہ غصہ کرنا حرام ہے، نہیں، غصے کا اظہار ناجائز طریقے سے کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے؟ غصہ تو نیچرل ہے، انسان کو آنا ہے، یہ عنوان نہیں ہے لیکن میں شارٹ کٹس کرتا ہوں، غصہ نیچرل ہے، فطرت انسان کی سے آئے گا، ضبط کرنا یہ کمال ہے، ضبط کرے گا اس کا ثواب ملے گا۔ ایک کیفیت میں نے آپ کو بتائی۔ دوسری کیفیت شیطان نے کہا کہ جب اس کیفیت میں انسان ہوتا ہے نا تب بھی میں اس پہ گیند کی طرح ہی میرے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ کب وہ کون سی کیفیت ہے؟ کب وہ کیفیت یہ ہے کہ جب انسان پر شہوت طاری ہوتی ہے، جب اس کے دل میں خواہشات جنم لیتی ہیں، وہ شہوت پیدا ہوتی ہے تو یہ پھر تمیز بھول جاتا ہے، پھر اس کا علم، اس کی عقل، اس کا اسٹینڈرڈ، اس کا اسٹیٹس سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے۔ خدا کا خوف ہو یا عشق رسول ہو، یہ شہوت کی حالت میں جب ہوتا ہے تو پھر میرے ہاتھ میں ایسے ہوتا ہے جیسے بچے کے ہاتھ میں گیند، پھر میں اس سے جو چاہے گناہ کرواؤں، پھر بے حیائی اور یعنی فحاشی کسی بھی طرف اس کے قدم چلنے لگتے ہیں تو یہ میرے ہاتھ میں گیند کی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ کمال کی بات ہے اور شکر کا مقام ہے کہ اللہ نے ہمیں ان دونوں باتوں کا علم دے دیا کہ آج ہمیں پتہ لگ گیا کہ شیطان
سب سے زیادہ کس وقت حاوی ہوتا ہے؟ بولیے، ایک غصہ، بولے ایک، اور دوسرا شہوت۔ شہوت کسی بھی چیز کی دل میں ناجائز خواہش پیدا ہو جانا، شہوت۔ تو ان دونوں چیزوں میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو ضبط کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے کہ یہ وقت شیطان کا وقت آ گیا، اب ضبط کرنے والا کام ہے ورنہ شیطان حاوی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ ایک عجب کیفیت اللہ انسان کی بیان فرما رہا ہے۔ قیامت کا دن آئے گا نا، میں اور آپ تو دنیا میں رہتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے قیامت میں کیا ہوگا، سنو، فرمایا الیوم، ایک دن وہ قیامت کا دن آئے گا، نختم علی افواہہم، بڑی دردناک کیفیت ہے انسان کی۔ اللہ نے فرمایا نختم علی افواہہم، نختم مہر لگا دیں گے۔ مالک کہاں مہر لگے گی؟ علی افواہہم، سب کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی۔ یہ دنیا میں تم رہتے ہو، یہ دنیا میں میں رہتا ہوں، کوئی معاملہ سامنے آ جائے تو یہ زبان کی تیز تراریوں سے آئیں بائیں شائیں کر کے زگزیگنگ کر کے ہم نکل جاتے ہیں، لیکن قیامت کا دن کیا ہے؟ اللہ فرما رہا، سنو، فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، اے بندے جس زبان سے تو لوگوں کے سامنے ہیرا پھیری کر کے بچ جاتا ہے، جس زبان سے تو اپنے گناہوں کو چھپا لیتا ہے، جس زبان سے تو سب کے آگے بدتمیزی کرتا ہے، تو اپنے والدین کی حرمت کو پامال کرتا ہے، جس زبان سے تو لوگوں کو ایذا دیتا ہے، جس زبان سے تو جو چاہے کرتا ہے، تو سمجھتا ہے یہ زبان تیری ہے، تو پھر سن، ایک قیامت کا دن آئے گا، الیوم نختم علی افواہہم، تیرے لبوں پر، تیرے منہ پر ہم مہر لگا دیں گے، کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ پھر بات کون کرے گا؟ مالک فرمایا نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، فرمایا تیرے ہاتھ بات کریں گے۔ یہ قیامت کی بڑی دردناک کیفیت بیان ہو رہی ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، اللہ فرما رہے ہیں نختم علی افواہہم، تمہارے لبوں پر، تمہارے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی۔ مالک پھر کلام کون کرے گا؟ فرمایا وتکلمنا ایدیہم، اے انسان تیری زبان بند ہوگی، تو منہ سے کچھ کہنا چاہے گا نہیں کہہ پائے گا، پھر کون بات کرے گا؟ تو دیکھے گا کہ تیرے ہاتھ بات کریں گے، وتکلمنا ایدیہم، تیرے ہاتھ بات کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور تیرے پیر گواہی دیں گے۔ مالک کیا بات کریں گے، کیا گواہی دیں گے؟ فرمایا بما کانوا یکسبون، جو کچھ تو نے کیا ہوگا تیرے ہاتھ بھی بتائیں گے، تیرے پیر بھی بتائیں گے۔ ہاتھ پیر بتائیں گے کہ تو نے کیا کیا، تو ان ہاتھوں سے کسی غریبوں پر ظلم کیا، کسی بے سہاروں کو مارا، کسی غریب پر، کسی کمزور کو تو نے جھنجھوڑا، کسی کی عزت کو نیلام کیا، سرے بازار اچھالا، یہ ہاتھ بتائیں گے مالک ان ہاتھوں نے کیا کیا کیا۔ یہ رشوت لیتے ہوئے گھبرائی نہیں، یہ سود لیتے ہوئے گھبرائی نہیں، تیرا خوف نہیں آیا، اے بندے قیامت کے دن تیرے ہاتھ بتائیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، یہ وہ ہاتھ کہ جب جوانی کا زور چڑھا تو سامنے یہ بھی نہیں دیکھا کہ بوڑھی ماں کھڑی ہے کہ باپ کھڑا ہے، یہ ان پہ بھی چلنا شروع ہو جائے، یہ سامنے یہ بھی نہیں دیکھا کہ چھوٹی معصوم بہن کھڑی ہے جو تیری شفقت کی محتاج اور پیاسی ہے، سامنے یہ بھی نہیں دیکھا کہ تیرا چھوٹا بھائی کھڑا ہے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تیرے ہاتھ گواہی دیں گے۔ مالک اس کی ماں ممتا کی پیاسی تھی، اس کی ماں نے اسے شب و روز پیار دیا، اسے جوان کیا، اسے پالا پوسا بڑا کیا، جب پیار کی نگاہ سے اس کی طرف دیکھا کہ یہ اپنی جوانی کے ہاتھوں میں اور طاقت میں مجھے آغوش میں لے لے، تو اس نے ان ہاتھوں سے اپنی ماں پہ ظلم کیا، یہ ہاتھ گواہی دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، یہ ہاتھ بات کریں گے۔ مالک جب غریب بے سہارا، جب لوگ اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ رب کی رحمت بن کے ہمارے پاس آئے اور اپنی طاقت سے ہمارے بھی کچھ کام آ جائے، تو مالک اس نے اپنے ہاتھوں سے ظلم کیا، تیرے بندوں کو مارا، تیرے بندوں کو جھنجھوڑا، تیرے بندوں کی عزت کو نیلام کیا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، یہ ہاتھ خود محشر کے دن بتائیں گے تیرے مالک کو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، تم سمجھتے ہو تم جہاں چل کے جاتے ہو چلے جاتے ہو، تم سمجھتے ہو کسی نے دیکھا نہیں، کوئی جانتا نہیں، جن پیروں سے تو چل کے بندے جا رہا ہے قیامت کے دن یہی پیر تیرے گواہی دیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، تمہارے پیر گواہی دیں گے۔ مالک
میں تو چاہتا تھا یہ مجھے نماز کی طرف لے کر چلے، اے اللہ میں تو چاہتا تھا قرآن و حدیث کا درس سجا ہے یہ اس طرف لے کر چلے، لیکن اے مالک یہ تیرا بندہ مجھے جن پیروں سے پیر کہیں گے مجھے لے کر چلا، کبھی فحاشی کی طرف جاتا تھا، کبھی عریانی کی طرف جاتا تھا، کبھی کسی ظلم کے ڈھیر کی طرف جاتا تھا، کبھی کسی ظلم و ستم کے ڈھیر کی طرف جاتا تھا۔ اے میرے اللہ آج میں گواہی دیتا ہوں یہ کہاں کہاں چل کے گیا ہے۔ انسان کی زبان ہوگی بند، اس کے ہاتھ کلام کریں گے اور اس کے پیر کلام کریں گے، اور اللہ نے آیت کا وہ حصہ دیکھیے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کسی خاص چیز کے بارے میں ہاتھ بتائیں گے یا کسی خاص چیز کے بارے میں پیر گواہی دیں گے، نہیں، بہت ہی اسپیس رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بما کانوا یکسبون، جو کچھ تم نے کیا ہوگا تمہارے ہاتھ پر گواہی دیں گے، ہاتھ پر بتائیں گے تمہارے۔ تو آج میں اور آپ، یہ بچے، یہ بزرگ، یہ جوان، یہ میں، یہ گھر پہ بیٹھی مائیں بہنیں سوچیں، آج ہم دنیا والوں کے سامنے تو بہت کچھ چھپا لیتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن نہیں چھپا رہے گا، اس دن نہیں چھپے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم، تمہارے منہوں پر مہر ہوگی۔ یہ دنیا ہے، ماں کو کہہ کر اگر کوچنگ کا گھر سے نکلی اور پہنچی کہاں اور کوچنگ کے وقت ختم ہونے پر گھر پر واپس آ گئی، ماں باپ تو سمجھے کہ ہماری عزت بڑی محفوظ ہے، میری بیٹی بڑی تربیت یافتہ ہے، میری بیٹی بڑی عزت والی ہے، بڑا تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ قیامت کے دن انہی ماں باپ کے سامنے تمہارے منہ پہ لگ جائے گی مہر اور تمہارے پیر بتائیں گے کہ یہ کوچنگ چل کے نہیں گئی تھی، یہ تو کہیں اور گئی تھی۔ پھر محشر والوں کے سامنے رسوائی ہو، اس سے بہتر میں اور آپ، ہماری مائیں بہنیں آج سمجھ جائیں، یہ جوان جو گھر سے کہہ کر کچھ نکلا، ماں باپ کچھ سمجھے اور یہ گیا کہیں اور واپس لوٹ کر آتا ہے، ماں باپ سمجھتے ہیں میرا بیٹا تو بڑا خاندانی ہے، میرا بیٹا تو بڑا عزت والا ہے، میرا بیٹا میں نے تو اس کی تربیت ایسے کی ہے یہ کہیں بہک نہیں سکتا۔ ماں باپ کو تم پہ بڑا ناز ہے، بڑا فخر ہے، اے بیٹی اے جوان آج تو جہاں سے ہو کر آیا ہے تیرے رب کی ذات جانتی ہے۔ اور پھر قیامت کے دن انہی ماں باپ کے سامنے جن کے سامنے تم نے اپنی عزت کو بنائے رکھا، انہی رشتہ داروں کے سامنے جن کے سامنے تم نے اپنے خاندانی ہونے کا ڈھونگ رچایا، قیامت کے دن تمہارے ہاتھ تمہارے پیر بتائیں گے تم کہاں گئے تھے۔ تو بہتر یہ ہے کہ میں اور آپ وہ کام کریں کہ قیامت کے دن جب ہاتھ کلام کریں اور پیر گواہی دیں تو پھر یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں مالک یہ شب و روز ان ہاتھوں سے تیرے کلام کو اٹھایا کرتا تھا، اے مالک بے سہاروں کو سہارا دیتا تھا، غریبوں کی داد رسی کرتا تھا، یہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی قدر کرتا تھا، ان کا بھی سہارا بنا تھا، ان ہاتھوں سے یہ شب و روز محنت کر کے رزق حلال کماتا تھا۔ مالک یہ ہاتھ گواہی دیتے ہیں، اے مالک حرام کماتا تو لاکھوں کروڑوں کما سکتا تھا لیکن شب و روز محنت کر کے حلال کمایا، کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ارے سنو میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جو اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے حلال رزق کمائے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے، وہ بھی اللہ کا دوست ہے۔ تو حلال محنت کر کے ان ہاتھوں سے حلال کما کے لا کے اپنے ماں باپ کی اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا۔ اے مالک ہم گواہی دیتے ہیں، یہ پیر گواہی دے مالک جب تیرے در سے آواز آتی تھی تو یہ پیر خود چل کے مسجد کی طرف جاتے تھے۔ اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں، تو میں اور آپ ان ہاتھوں کو ان پیروں کو گواہی کے لیے تیار کریں تو ایسی گواہی ہو کہ محشر کے دن میرا تیرا اور ہمارے ماں باپ کا سر نہ جھکے۔ ایسا نہ ہو قیامت کے دن دنیا میں تو ماں باپ کا سر بڑا اونچا رہا کہ میرا بیٹا، میرا لال، میرا جوان، اور قیامت کے دن ان کا سر شرم سے جھک جائے، اے میرے مالک یہ میرا بیٹا، یہ میری اولاد، یہ میری بچی۔ نہیں، مجھے اور آپ کو آج سوچنا پڑے گا اس آیت کے تناظر میں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، تمہارے ہاتھ بتائیں گے، تمہارے پیر بتائیں گے تم نے جو کچھ کیا۔ تو اس آیت کے تناظر میں میں اور آپ سوچیں، نبی علیہ السلام نے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سیاہ ستہ کے دوسرے نمبر پہ یہ حدیث آتی ہے، صحیح مسلم، یہ بھی یاد رکھیں۔ درس کے دوران کچھ علمی باتیں آیا کریں تو اپنے ذہن میں اسے ذہن نشین رکھا کریں، کام آتی ہیں بعد میں۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ غریب کون ہوتا ہے؟ بہت اہم حدیث مبارکہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ہے میرے صحابہ غریب کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے وہی جواب عرض کیا جو بھی میرے اور آپ کے ذہن میں آ رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ہماری دنیا میں، ہمارے عرف میں، ہمارے معاشرے میں
غریب اسے کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو، دولت نہ ہو، درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، وہ غریب ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، میری امت کا غریب، میری امت کا غریب وہ شخص ہے جو قیامت کے دن آئے گا، محشر میں قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس نماز بھی ہوگی، اس کے پاس روزہ بھی ہوگا، اس کے پاس زکوٰۃ بھی ہوگی، کئی نیکیاں اس کے دامن میں ہوں گی، اور وہ محشر میں جب قیامت کے دن پیش کیا جائے گا تو نیکیاں تو بہت ہیں۔ جب انسان کے پاس نیکیاں بہت ہو تو پھر گمان تو یہی ہوتا ہے کہ میں بخشا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ محشر میں پیش کیا جائے گا، نماز اس کے پاس، روزہ اس کے پاس، زکوٰۃ اس کے پاس، حج اس کے پاس، کئی نیکیاں اس کے دامن میں جمع ہوگی، لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی ناجائز جو ہے اس کی عزت کو پامال کیا ہوگا، نیلام کیا ہوگا، سرے بازار اچھالا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے یہ کیا ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی حضور پھر کیا ہوگا؟ کہا وہ محشر میں کھڑا ہوگا اور جس کو گالی دی ہوگی، جس کو تہمت لگائی ہوگی، جس کی عزت کو اچھالا ہوگا، جس پہ ظلم کیا ہوگا، جس کو مارا ہوگا، جس کا خون بہایا ہوگا، قیامت کے دن وہ سامنے کھڑا ہوگا اور رب کی عدالت سجی ہوگی، اور جس پر ظلم کیا ہوگا وہ شخص آئے گا اور کہے گا مالک اس نے مجھ پہ دنیا پہ ظلم کیا، اس نے مجھے گالی دی، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی نیکیوں میں سے اس کے اس ظلم کے بدلے اس کے نام اعمال میں نیکیاں ڈال دے گا، اس کا حساب پورا ہو جائے گا، وہ چلا جائے گا، دوسرا آئے گا کہ مالک اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، اللہ اس کی نیکیوں میں سے نکال کے اس کو نیکیاں دے گا، انصاف کرے گا اللہ۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنے لوگ آئیں گے دنیا میں اس نے اتنا ظلم کیا ہوگا، نماز بھی پڑھی، سب کچھ کیا، لیکن لوگوں کے ساتھ بڑا ناانصافی کی، تو اتنے لوگ آئیں گے اے میرے صحابہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، نیکیوں کا پہاڑ دنیا میں محنت سے جمع کر کے آخرت میں پہنچا اور اسی کی آنکھوں کے سامنے اس کی ساری نیکیاں ختم۔ صحابہ حیران دست بست عرض کرنے لگے حضور نیکیاں ختم تو اب کیا ہوگا؟ کہا اب بھی معاملہ ختم نہیں ہوا ہے میرے صحابہ، اب اور لوگ آئیں گے جن پہ اس نے ظلم و ستم کیا ہوگا، کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا جو لوگ آئیں گے ان کے گناہوں کو اٹھا کر اس کے نام اعمال میں ڈال دیا جائے گا۔ صحابہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، صحابہ کی کیفیتیں بدل گئیں، کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا لوگ آتے رہیں گے، اپنے شکوے کرتے رہیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ نیکیاں تو اس کی ختم ہو گئی، اب دوسروں کی گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے، یہاں تک کہ پھر اسے جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا، پھر یہ جہنم میں جائے گا۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ میری امت کا یہ شخص غریب ہے، اصل غریب یہ ہے جو آخرت میں نیکیوں کا پہاڑ لے کر پہنچا اور سوچا کہ بڑا اچھا فیصلہ ہوگا، مالک میں بخشا جاؤں گا، لیکن اللہ نے فیصلہ ایسا فرمایا کہ اس نے اللہ کے بندوں کے ساتھ زیادتیاں کی تھی، ظلم و ستم کیے تھے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، تو پھر اللہ کو انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج رب قہار کی حکومت ہے، آج رب قہار کی عدالت سجی ہے، ہر ظلم کرنے والے کو، ہر مظلوم کو اس کا انصاف دیا جائے گا، تو پھر اللہ اس طرح سے انصاف فرمائے گا، اس کی ساری نیکیاں ختم اور گناہ بڑھتے جائیں گے، اس کا جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ روزہ بھی رکھ لیتا ہے، بہت کچھ کر لیتا ہے، لیکن گھر پہ اگر جا کر پوچھیں تو ماں باپ سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے، ماں سے بات کرے تو اسے عجیب بوجھ لگتا ہے، لیکن نمازیں یہ پنج گانا پڑتا ہے۔ گھر پہ جا کر پوچھیں تو بہن کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، لیکن یہ بھائی مسجد میں ہر وقت پایا جاتا ہے۔ اس کے کاروبار کے معاملات جاننا چاہیں تو رزق حلال اور رزق حرام کی تمیز اسے پتہ نہیں، لیکن یہ نماز پابندی سے پڑھتا ہے۔ حرام تھوڑا بہت سود بہت تھوڑا بہت لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عمرہ پابندی سے کرنے جاتا ہے۔ تو یہ میرے اور آج کی دنیا میں رہنے والے لوگوں کا مسئلہ ہے، جو حدیث میں مسلم شریف کی نبی علیہ السلام نے بہت پہلے بیان فرما دیا، اے بندے تو نے نماز پڑھی، تو نے روزہ رکھا، تو نے زکوٰۃ دی، تو نے حج کیا، عمرہ کیا، سینکڑوں تیری نیکیاں ہوں گی،
یہ بھی دیکھتے جانا کہیں کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کر دیا، کہیں کسی کا دل تو نہیں توڑ دیا، کہیں کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر دی۔ تمہیں الفاظ اچھے بولنا آتے ہوں گے، کوئی بولنا نہیں جانتا ہوگا، تو تم نے کہیں اپنے الفاظوں سے، اپنے جملوں سے، اپنی باتوں سے، اپنے ذوق سے، اپنی آواز کی طاقت سے کسی کا دل تو نہیں توڑ دیا۔ تم سمجھے کہ میری زبان ہے جو چاہے بولوں، ماننے والے کا ہاتھ پکڑا جا سکتا ہے، کہنے والے کی زبان نہیں پکڑی جا سکتی۔ اس معاملے کو کہہ کر تم نے کہا جو میں چاہوں بولوں، کون میری زبان پکڑے؟ تو پھر قیامت کے دن ہوگا نا معاملہ، تمہاری زبان پکڑ لی جائے گی، اور سب سے پہلے تیری زبان ہی پکڑی جائے گی۔ نبی اسلام نے فرمایا جہنم میں جانے کی بڑی تعداد جو جہنم میں جائے گی، اس کی بڑی وجہ نبی اسلام نے فرمایا، زبان مبارک نبی اسلام نے نکالی اور پکڑ کے فرمایا یہ زبان کے گناہوں کی وجہ سے انسان زیادہ جہنم میں جائے گا۔ تو میں آپ سوچیں، نماز پڑھے، درود و سلام پڑھتے پڑھے، آپ کی نیکیاں آپ کے دامن میں رہے اگر چاہتے ہیں تو اللہ کے کسی بندے کا دل نہ توڑیں، اور اللہ کا وہ بندہ یا بندی اگر آپ کی ماں ہو تو پھر رتبہ اور بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ نارملی اگر کوئی مسلمان ہے اس کی بات چل رہی ہے، اگر ماں کا دل توڑا ہے تو آج ہی التجا کر اپنی ماں سے معافی مانگ لیں، معافی مانگیں۔ ماں باپ کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، آپ معافی مانگیں تو بڑے کے دل سے آپ کو معاف کرتے ہیں، تو میں آپ قدر کریں آج اپنے ماں باپ کی۔ اسی طرح بہن بھائیوں کو آپس میں پیار محبت سے رکھیں، دوستوں یاروں کو منایا ہوا ہے، کوئی دوست مجھ سے ناراض نہیں ہے، سب خوش ہیں، لیکن میرا بھائی مجھ سے برسوں سے ناراض ہے، تو یہ بھائی سے میری بات چیت نہیں ہے، وہ ہو گیا تھا ایک معاملہ، کوئی ایسی کچھ لڑائی ہوئی تھی، تو میرا دل نہیں کرتا میں اس سے بات کروں، میں پسند نہیں کرتا میں اس سے بات کروں، اوقات انسان کی کوئی ہے نہیں، کوئی حیثیت ہے نہیں، میں پسند نہیں کرتا، میرا دل نہیں کرتا، تو یہ بیکار چیزیں ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ آج سوچے اور فکر کرے، اللہ کے کسی بندے کا دل نہ توڑے، نہ آپ کی ذات سے کسی پہ ظلم ہو، ورنہ کر لو نیکیاں جتنی کرنی ہے، حشر میں تمہاری نیکیاں چلی جائیں گی، اور یہ ان کے لیے ہے جن کی نیکیاں ہیں، میرے اور آپ کے دامن میں تو کوئی نیکی نہیں ہے، تو پھر محشر میں کیا ہونا ہے؟ گناہ تو تمہارے ہوں گے، اپنے گناہوں کی سزا دو گے، لیکن جن پہ ظلم کیا ہوگا اللہ ان کے گناہ بھی تمہارے نامہ اعمال میں ڈال دے گا، میرے نامہ اعمال میں ڈال دے گا، تو پھر ان کے گناہوں کی سزا بھی مجھے اور آپ کو بھگتنی پڑے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ میں اور آپ آج فیصلہ کریں، تو انسان جو میں نے جیتا نا، میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کسی مدار میں چلا گیا، دیکھا قوالی ہو رہی ہے، بڑے آلات ہیں، لیکن ایک قوالی میں جو آلہ یوز ہو رہا تھا نا، اس کی ایک وائر تھی، ایک تار تھی، اور اس تار کو وہ بجاتا تو اس میں سے آواز آتی تھی تو انہوں نے کہا یہ بڑا دلچسپ مجھے لگا، میں ایک طرف ادھر بیٹھ گیا، میں نے اس سے سنا کہ آوازیں تو بہت ساری پیدا ہو رہی ہیں، لیکن اس سے جو آواز آتی ہے وہ واضح آواز ہے، تو اس طرح سے آواز آتی ہے۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا، بجانے والے سے کہا کہ بھائی آلہ جات قوالی میں اور بھی استعمال ہو رہے ہیں، یہ جو تم وائر ہے، یہ تار ہے، اس کو بجاتے ہو تو اس کی آواز تو آتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے، یہ جو وائر ہے نا، یہ تار، یہ بکری کی آنت سے بنی ہے، بکری کی آنت سے، بکری کی خاص آنت ہوتی ہے، اس سے یہ بنی ہے، تو اس میں سے آ رہی آواز تو اس نے بڑی پیاری لاجک بیان کی، اس نے کہا بات یہ ہے کہ جانوروں میں ایک واحد بکری ہے کہ جو پوری زندگی کہتی ہے میں، مرنے کے بعد اس کی آنکھ بھی کہہ رہی ہے مالک تو، مالک تو، مالک تو۔ تو انسان بھی کچھ ایسا ہی ہے، زندگی بھر کہتا ہے میری دولت، میری عزت، میری شہرت، میرا اسٹیٹس، میرا وقار، میں، اور مرنے کے بعد قبر میں جاتی اس کی آنکھ کھل جاتی ہے مالک تو، مالک تو، مالک تو۔ تو انسان بہتر یہ ہے کہ قبر میں جانے کے بعد تیری آنکھیں کھلے اور تو کہے مالک تو نہیں، اپنی زندگی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ایک مومن کا، ایک مسلمان کا، ایک امتی کا شیوہ یہ ہوتا ہے، فرمایا قل اے محبوبہ فرما دیجئے ان صلاتی، میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیای اور میری زندگی، و مماتی ایون کہ میری موت للہ رب العالمین، میرے رب مالک القہار کے لیے۔ یہ مومن کی شان ہے، اپنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، اپنی زندگی، اپنی ممات سب اپنے اللہ کے نام کر دیتا ہے۔ وہ میں نہیں جیتا، میں کیوں کسی سے بات کروں، میں کیوں کسی کو منہ لگاؤں، میں کیوں کسی سے معافی مانگوں، میری غلطی نہیں ہے تو میں معافی کیوں مانگوں؟ یہ انسان جو ہے نا، شیطان انسان کو میں کے جال میں رکھتا ہے، اس کی زندگی پوری ہو جاتی ہے، پھر وہ کہتا ہے مالک تو بہتر یہ جال کو توڑ کے ہم اس سے باہر نکلیں، اس میں کے جال کو توڑے، ایک طرف رکھے
اور آج اپنے دل صاف کریں، اپنے ماں باپ کو راضی کریں، اپنے ماں باپ کا ماتھا چھوئیں۔ نبی اسلام نے فرمایا من قبل عینی امہ، جس نے اپنی ماں کے دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، کان لہ سترا من النار، یہ بوسہ دینا اسے جہنم سے آڑ بنا دے گا۔ کمال حدیث مبارکہ ہے۔ اپنی ماں کی پیشانی کا بوسہ لیا ہے صرف۔ نمازیں تم نے کئی پڑھی ہوں گی، روزے بھی تمہارے دامن میں بہت ہوں گے، لیکن تم ان نمازوں کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ نمازیں قبول ہو گئی اور میں جہنم سے بچوں گا، لیکن نبی کی اس حدیث میں ناز کرتے ہوئے ضرور کہہ سکتے ہو ایک آڑ، ایک رکاوٹ میں نے جہنم سے پیدا کر لی ہے۔ کتنی نمازیں پڑھ کے کہا نمازیں نہیں، نمازیں پڑھتا ہوں، لیکن اپنی ماں کی پیشانی پہ ایک بوسہ دیا ہے، اس سے یہ رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی ماں کے ماتھے کو جس نے چوما اللہ تعالیٰ یہ جہنم سے آڑ بنا دے گا، انسان بچ جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں مجھے اور آپ کو ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ المعجم الکبیر کی حدیث ایک مبارکہ میرے ذہن میں گردش کر رہی ہے، وہ میں نے آپ تمام کو عرض کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ پیش کیے جائیں گے اور ان لوگوں کو اللہ فرمائے گا کہ اے فرشتوں ان کو جنت کا نظارہ کرا کے لاؤ، جنت کا نظارہ ان کے لیے۔ وہ خوش ہو جائیں گے کہ جنت کا فیصلہ ہوا، فرشتے انہیں لے کر جائیں گے جنت۔ یہ یاد رکھیے گا جنت کیا چیز ہے جس کا تصور بھی کسی کے ذہن سے نہیں گزرا ہے، وہ نعمت ہے جنت۔ اب وہ نعمت جس کا تصور بھی کسی کے ذہن سے نہیں گزرا، ان لوگوں کو حدیث مبارکہ ان لوگوں کو آنکھوں سے وہ نعمتیں دکھائی جائیں گی۔ اب نبی اسلام نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ہے وہ جنت کا نظارہ کرنے کے لیے جائیں گے، فرشتوں نے لے کے جائیں گے، وہ جنت کو دیکھیں گے، جنت کی نعمتیں دیکھیں گے باہر سے، وہ محلات دکھیں گے، وہ عظمت، وہ شان و شوکت، وہ رفت اور بلندی جنت کی دکھیں گی، وہ دلچسپ اور حسین نظارے دکھیں گے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں واپس لے آؤ۔ حیران مالک ہم تو خوش ہوئے تھے کہ شاید ہمارا فیصلہ جنت میں ہوا ہے، یہ کیسا حکم ہے؟ کہا انہیں واپس لے کر آؤ، ان کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے، ان کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے۔ واپس سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ مالک کیا ٹھکانہ ہے ہمارا؟ کہا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، دوزخ میں جاؤ گے۔ فرشتوں انہیں پکڑو اور دوزخ میں لے جاؤ، جہنم میں ڈال دیا۔ وہ کہیں گے اے میرے اللہ اگر تو ہمیں ڈائریکٹ جہنم میں بھیج دیتا تو یہ ہمارے لیے آسان ہوتا، اگر ہمیں دوزخ میں ہی ڈالنا تھا تو اے رب ہمیں اتنی عظیم جنت کے نظارے کیوں دکھائے، اتنی بڑی بڑی نعمتیں دکھا کر اے اللہ جہنم میں کیوں ڈالتا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا اے میرے بندے میں نے یہ خود کیا، اس لیے کیا کہ تم جب تنہائیوں میں ہوتے تھے تو بڑے بڑے گناہوں سے میرا مقابلہ کرتے تھے، اور جب تم لوگوں کے سامنے ہوتے تھے تو بڑے عزت دار بن جاتے تھے۔ اللہ فرمائے گا جب تم تنہائیوں میں ہوتے تھے تمہاری نظر بھی ہوتی تھی، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کمرہ بند ہے، چار دیواری ہے، پردے ڈلے ہیں، میرا موبائل میرے پاس ہے، پوری دنیا کٹی ہے، نہ ماں باپ نے دیکھا نہ بھائیوں نے دیکھا۔ اے بندے تو تنہائیوں میں بڑے بڑے گناہوں سے مجھ سے مقابلہ کرتا تھا، اور جب تو لوگوں کے سامنے آتا تو بڑا عزت دار بن جاتا تھا۔ اے بندے اس گناہ کی سزا میں تجھے دیتا ہوں کہ تجھے جنت دکھا کے جہنم میں ڈالا جائے گا، تجھے قدر محسوس ہو کہ اگر تو گناہ نہ کرتا اور لوگوں کے سامنے عزت دار بن کے اور تنہائیوں میں گناہ نہ کرتا تو تجھے جنت میں فیصلہ کیا جاتا، تو جنت میں داخل ہوتا۔ اللہ فرمائے گا کہ تیرے دل میں میری تعظیم نہیں تھی، تو لوگوں کی تعظیم کرتا تھا، تو نے گناہ چھوڑے تو لوگوں کے لیے چھوڑے، میرے لیے تو نہیں چھوڑے، تو جیا تو لوگوں کے لیے جیا، میرے لیے تو نہیں جیا۔ جو گناہ تیرے لوگوں کے سامنے ہونے تھے تو ان گناہوں سے بچ گیا کہ یہ لوگ دیکھ لیں گے، دنیا کیا کہے گی، اور جو تنہائی میں گناہ تھے وہ سارے تو نے کر لیے، تو میرے خوف سے تو نہیں بچا، تو نے سارے گناہ چھوڑے لوگوں کے خوف سے جو چھوڑے۔ آج تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آج میں اور آپ اپنی تنہائیوں پر غور کریں، ہماری تنہائیاں پاکیزہ ہیں، پاک ہیں، ہماری تنہائیاں ایسی ہیں کہ اللہ کے آگے سر سرخرو ہو سکے، قیامت کے دن ہمارا فیصلہ اچھا ہو سکے، ورنہ یہ حدیث آج میرا اور آپ کا بھی فیصلہ کر رہی ہے۔ اگر میری اور آپ کی تنہائیاں اچھی نہیں ہیں، ہم سمجھتے موبائل ہمارے پاس ہے، نیٹ ہمارے پاس ہے، واٹس ایپ چلا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، گوگل پہ کچھ بھی سرچ کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ نیٹ کی دنیا، یہ ٹیکنالوجی کوئی کسی کو پتہ نہیں، یہ ہسٹری بھی میں ڈیلیٹ کر دوں گا، یہ سرچ لسٹ سے بھی چیزیں غائب ہو جائیں گی، کسی کو کیا پتا میں نے کیا سرچ کیا ہے۔ تو اے بندے تیرے
تیرے رب کو سب کچھ پتا ہے تو نے کیا سرچ کیا ہے. محشر کے دن جب تو رب کے سامنے ہوگا تو رب تیرا فیصلہ کرے گا. اے فرشتوں جنت دکھا کے جہنم میں ڈالا جائے تاکہ اسے پتہ لگے میری نعمتوں کی قدر کیا ہے. اے بندے تنہائی میں بڑے بڑے گناہوں سے میرا مقابلہ کرنے چلا تھا اور لوگوں کے سامنے عزت دار بن کے گھومتا تھا. تو نے بڑی عزت کمائی. لوگ خاندانی سمجھتے تھے, لوگ سمجھتے تھے کہ تنہائی میں بھلا کیا گناہ کرتا ہوگا, بڑا نیک ہوگا, بڑا متقی پرہیزگار ہوگا. لیکن اے بندے تو نے تو تنہائیوں میں گناہ کیے ہیں. تو آج میں اور آپ بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کریں. اے اللہ تنہائیوں میں جو تیری نافرمانیاں کی آج میں اور آپ اے اللہ سب اس گھر میں بیٹھ کے توبہ طائب ہوتے ہیں. ہماری محفلیں, ہماری انجمنیں, ہماری جلوتیں تیرے نام پہ جیتی ہیں, ہم تیرے لیے جیتے ہیں. لیکن اے اللہ اگر ہماری تنہائیوں میں گناہ موجود ہے تو آج ہم اس سے بھی توبہ کرتے ہیں. آج سے ہماری تنہائیاں بھی تیرے نام پہ گزریں گی. بولے انشاءاللہ. آج فیصلہ کریں. ہم سب موجود ہیں, یہ جوان, یہ بزرگ, یہ فیصلہ کریں ہماری تنہائیوں میں, ہماری خلوتوں میں, ہمارے ذہنوں میں, ہماری موبائل اسکرین پر, ہماری چیٹنگ پر کیا چلتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. اور اللہ فرما رہا ہے کہ سخت سزا ہے. بتا دی حدیث میں اگر یہ سزا پانے کی ہمت ہے, طاقت ہے تو گناہ کرو تنہائیوں میں, اور اگر نہیں ہے, نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے نا اس کے ایک لفظ میرے ذہن سے نکل کے میں آپ کو بتاؤں. نبی علیہ السلام نے فرمایا انتہائی حسرت ہوگی ان اشخاص کو, ان لوگوں کو. حسرت کا لفظ آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کاش میں یہ کر جاتا, کاش یہ مجھے مل جاتا. یہ دنیا کی حسرت ہے. آخرت میں تو کسی کے لیے حسرت نہیں ہے نا, جنت میں سب کچھ مل جائے گا. لیکن وہ آخرت میں بھی حسرت کریں گے کہ کاش میں نے تنہائیوں میں گناہ نہ کیے ہوتے تو یہ نعمتیں آج میرے لیے ہوتی. لیکن اے مالک آج تو یہ نعمتیں دیکھ کر مجھے جہنم میں جانا پڑ رہا ہے, بڑا مشکل ہو گیا. اس مشکل سے میں اور آپ بچیں. ہم تمام اپنی تنہائیوں کو پاک کریں, جتنا ہو سکے اپنی تنہائیوں کو گناہوں سے پاک کریں. آپ کی تنہائیاں گناہوں سے پاک ہوں گی تو آپ کی جلوتیں, آپ کے انجمنیں اور آپ کی لوگوں کے سامنے بھی تنہائیاں پاک ہوں گی. ایک ایسی بات کرتا ہوں میں, کوئی دلیل نہیں ہے اس میں, لیکن ایک لاجیکلی بات ہے کہ انسان کی جو تنہائی ہوتی ہے نا اس میں وہ جو کچھ کرتا ہے, جو کچھ سوچتا ہے, جب اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا, وہ خود اکیلا ہوتا ہے. جب وہ لوگوں کے سامنے آتا ہے نا تو اس کے چہرے پہ وہ چیز عیاں ہوتی ہے. اگر کسی کے چہرے کی چمک دمک آپ کو بتا رہی ہے کہ وہ تہجد کے سجدے ادا کرتا ہے تو وہ اس کی تنہائیوں کے سجدے جو آپ کے اس کے چہرے پر بتا رہے ہیں کہ وہ تہجد گزار ہے. وہ زبان سے تو نہیں کہتا لیکن انسان چہرے پڑھ لیتا ہے کہ یار ماشاءاللہ تہجد گزار لگتا ہے. وہ کیسے؟ اللہ تنہائیوں کے معاملات جب بندہ سب کے سامنے آتا ہے تو چہروں پہ حیا کرتا ہے. تو جس کی تنہائیاں پاک نہیں ہوتی نا تو اس کے جب وہ کسی کے سامنے آتا ہے اس کے چہرے بجھے بجھے ہوتے ہیں, بالکل مایوس چہرے ہوتے ہیں. وہ چہروں پہ رونق نہیں ہوتی, اللہ رونق کو چھین لیتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے چہرے برونق رہیں تو مجھے اور آپ کو اپنی تنہائیاں پاک کرنی ہوں گی. ٹھیک ہے, میں ایک وظیفہ برکت کے لیے عرض کرتا ہوں, پھر اختتام کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی سے. آج کئی لوگ میسیجز کرتے ہیں, کالز کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب گھر میں برکت کا کوئی وظیفہ بتائیں, رزق میں برکت کا کوئی وظیفہ بتائیں. تو حدیث کی اس آج ہم تمام ایک وظیفہ لے کر اٹھتے ہیں, بہت ہی آسان وظیفہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, ایک شخص نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا, عرض کی یا رسول اللہ بہت مقروض ہوں, قرض ادا کرنا چاہتا ہوں, قرض ادا نہیں ہوتا, رزق میں برکت نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 کام کر لو, برکت کی ضمانت میں رسول خدا دیتا ہوں. کا 3 کام کیا ہے؟ کہ 3 کام یہ ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو, کوئی ہو نہ ہو, سب سے پہلے سلام کرو. سلام کے بعد مجھ پہ درود پڑھو, اور درود کے بعد ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لو. صحابہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے وہ عمل کیا, اس دور کے صحابہ بتاتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو غریب مفلس محتاج اور مقروض تھا اللہ نے اسے اتنا نوازا کہ وہ اپنی جھولیاں بھر بھر کے مدینے کی گلیوں میں خیرات بانٹتا. اللہ نے اتنا نوازا تھا, اتنا نوازا. آسان سا عمل ہے, گھر میں داخل ہو السلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم, چھوٹا درود پڑھ لیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے, اللہ نے برکت سے آپ کو نواز دینا, آپ کے رزق میں, آپ کے گھر میں برکت ہو جائے گی. اسی کے ساتھ ایک اور بات بتا دوں کہ انسان بھول جاتا ہے, یاد کریں, شیطان ہے نا وہ تو کھیلے گا. آپ گھر میں داخل ہو گئے, کمرے میں جا کر بیٹھے, آپ کو یاد آیا وظیفہ پڑھنا تو وہ تو بھول ہی گیا. اچھا ٹھیک ہے نیکسٹ ٹائم پڑھ لوں گا, پھر نیکسٹ ٹائم بندہ بھولتا ہے, پھر کہتا ہے نیکسٹ ٹائم پڑھ لوں گا, بندہ پڑھ ہی نہیں پاتا. اچھا اس کو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو یاد رکھنے کے 2 طریقے. پہلا طریقہ یہ ہے آپ کے جتنے جاننے والے ہیں آج سب کو یہ وظیفہ بتا دینا, بولے انشاءاللہ. ایک طریقہ تو یاد رکھنے کا یہ ہے. دوسرا طریقہ
جب آپ گھر میں داخل ہوئے اور بھول گئے تو واپس باہر آ جائیں، پھر پڑھ کے پھر اندر چلے جائیں. جب ایک دو بار آپ ایسے کریں گے تو پھر انشاءاللہ کبھی بھولیں گے نہیں وظیفہ پڑھنا. تو اس وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ سارے شکوے ختم ہو جائیں گے. رزق میں بھی اللہ تعالیٰ برکت کو پیدا فرما دے گا، کاروبار میں گھر میں بھی برکت کو نازل ہو جائے گا. آج سے میں اور آپ ہم تمام اس وظیفے کو اپنائیں اور قرآن و حدیث کی، قرآن کی ایک آیت اور مسلم شریف اور معجم الکبیر کی حدیث مبارکہ جو میں نے عرض کی، اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی تنہائیوں کو میں اور آپ مل کر اپنی تنہائیوں کو پاک کریں، پاکیزہ کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھیں، لوگوں کے دل نہ دکھائیں، ان کے دل نہ توڑیں، لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کوئی ظلم نہ کریں. بس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرم فرمائے گا. سچ کہوں مجھ کو یہ عنوان برا لگتا ہے، سچ کہوں مجھ کو یہ عنوان برا لگتا ہے، ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے، اور اس قدر مصروف ہو گئی یہ دنیا اپنی، ایک دن ٹھہرے تو مہمان برا لگتا ہے، اور بوڑھے ماں باپ کا فرمان برا لگتا ہے. اے میرے اللہ میری نسلوں کو ذلت سے نکال کہ ہاتھ پھیلائے ہوئے انسان برا لگتا ہے، ہاتھ پھیلائے ہوئے انسان برا لگتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.